بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے سلسلے میں مورخوں، شاہ نگاروں اور علماء کے درمیان شروع سے ہی اختلاف رہا ہے۔ قدیم علماء نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کی جو تفصیل لکھی ہے، اس میں مشہور اور واضح قول آپ کی نظر کرتے ہیں۔ کتبہ تاریخ میں امام حسین کے مندرجہ ذیل ازواج مطہرات کے تذکرے آئے۔ نمبر 1، حضرت شہر بانو۔ آپ کا نام سلافہ، غزالہ، خولا، سلامہ، برشا، زنان اور جاں شاہ سمیت 23 نام ذکر ہوئے ہیں۔ آپ شاہ ایران نوشیروان عادل کی پوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے خواب میں آ کر آپ کو عقد امام حسین کی بشارت دی تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ نمبر 2، حضرت رباب بنت عمرو القیس۔ حضرت رباب بنت عمرو القیس بن عدی بن اوس بن جابر اور والدہ حضرت سکینہ علی اصغر ہیں۔ آپ کے والد عمرو القیس جنگ فلق میں شجاعت دے چکے تھے۔ شجاعت کے باب میں آپ کو پورا عرب جانتا تھا۔ عرب کا سب سے بڑا سخی حاتم طائی اکثر امانتیں آپ کے پاس رکھواتا تھا۔ حضرت ام رباب کربلا میں موجود تھیں۔ حضرت علی اصغر کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی۔ کربلا کے بعد آپ تاحیات آخر آپ سوگ میں رہیں، کسی کی بھی خواستگاری قبول نہ کی۔ ابن اسیر کامل میں لکھتے ہیں، حضرت رباب بھی دیگر اساروں کی ساتھ کربلا سے شام گئیں اور پھر شام سے مدینہ تشریف لائیں، جہاں اشراف قریش میں سے بہت سی شخصیت نے آپ سے خواستگاری کی درخواست کی، مگر آپ نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی خصر انتخاب نہیں کروں گی۔ حضرت رباب کربلا کے بعد 1 سال سے زائد زندہ رہیں۔ حضرت رباب نے 63 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 3، حضرت ام اسحاق بنت طلحہ تمیمہ۔ حضرت رباب کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام اسحاق سے عقد کیا۔ آپ کا شجرہ اس طرح ہے: ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد۔ ان سے حسین اسرم اور طلحہ اور فاطمہ بنت امام حسن ہوئیں۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے ان سے عقد کیا، کیونکہ امام حسن کی یہ وصیت تھی کہ عدت پوری ہونے کے بعد امام حسین نے ام اسحاق سے عقد کیا، جن سے فاطمہ بنت حسین کی آمد ہوئی۔ نمبر 4، معلومہ قضائیہ۔ آپ کے حالات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ علماء نے آپ کے متعلق مندرجہ ذیل معلومات تحریر کی ہیں۔ آپ سے حضرت جعفر پیدا ہوئے۔ جعفر نے اپنے والد بزرگوار کی حیات کم سنی میں ہی وفات پائی۔ نمبر 5، حضرت عتیقہ بنت زید العدویہ۔ آپ سے امام حسین نے 38 ہجری کو عقد کیا۔ آپ کے فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ شہر حلب میں حضرت امام حسین کے جن محسن نامی فرزند کا روضہ ہے، وہ آپ ہی کے فرزند ہیں۔ نمبر 6، حضرت ام لیلہ۔ آپ حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں۔ آپ امام حسین کی دوسری زوجہ ہیں۔ تاریخ میں آپ کے مختلف نام مذکور ہیں: آمنہ، برہ اور مرہ۔ آپ کے والد ابو مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں ارنیب بنت اسحاق اور ہند بنت عمر بن عبداللہ کے فرضی کرداروں کو بھی ازواج امام حسین کے کرداروں میں پیش کیا گیا، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ علماء کی بڑی تعداد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ناظرین گرامی، علماء زین العابدین حضرت علی اکبر، جعفر، علی اصغر، عبداللہ رضی کے فرزندان امام حسین ہونے میں کافی حد تک متفق ہیں۔ باقی عمر، حمزہ، محمد، احمد، ابراہیم، ابوبکر اور زید کے نام آتے ہیں، جن کو علماء کرام نے درج کیا ہے، لیکن ان میں بہت اختلاف ہے۔
امام حسین کی صاحبزادیوں کے سلسلے میں سکینہ اور فاطمہ کا نام زیادہ ہے، لیکن متعدد روایت میں زینب، ام کلثوم اور فاطمہ صغری کے بھی تذکرے ہیں۔ مورخین جس طرح امام زین العابدین اور علی اکبر کے سلسلے میں علی اکبر اور علی اوسط کی بحث پیدا کی ہے، اس طرح امام حسین کی صاحبزادیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ امام حسین اپنی ہر صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھتے تھے، جس طرح ہر صاحبزادے کا نام علی رکھا۔ کتب و تاریخ و مقتال میں زینب، ام کلثوم اور سکینہ کی جو نام آئے ہیں یہ لقب ہیں، ان کا نام فاطمہ ہی تھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کون سی صاحبزادی بری تھی اور پھر ان صاحبزادیوں کی ترتیب کیا تھی، اس کے لیے شدید تحقیق کی ضرورت ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ امام حسین کی مندرجہ ذیل بیٹیوں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، فاطمہ کبری بنت حسین، جو فاطمہ بنت حسین بھی ہیں، اور انہی کو بعض نے فاطمہ صغری بنت حسین لکھا ہے۔ آپ زوجہ حضرت حسن مصنی ہیں۔ آپ کا ہی خطبہ بزار کوفہ میں معروف ہوا۔ آپ کا نام زینب بھی لکھا گیا۔ نمبر 2، فاطمہ وسطی بنت حسین، جن کا مورخین نے ذکر واضح انداز میں نہیں کیا، غیرت گری خیام والی روایت سے اور درباری یزید والی روایت سے، جس میں آپ نے فرمایا، جب یزید کے دربار میں ایک شخص نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے امیر، اس لڑکی کو مجھے بخش دے، تو میں اپنی بڑی بہن سے لپٹ گئی، یعنی کہ آپ سے بھی بڑی ایک بہن تھی، وہی زوجہ حسن مصنی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ 9 برس کی کم سن تھیں۔ حضرت قاسم کا عقد آپ سے ہی ہوا ہوگا۔ حضرت فاطمہ صغرا، آپ کا وجود امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی روایت سے ثابت ہے۔ آپ بیمار تھیں اور مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ نمبر 4، ام کلثوم بنت حسین۔ نمبر 5، سکینہ بنت حسین، آپ کی عمر 4 برس تھی، حضرت امام حسین کے بیٹے۔ نمبر 1، حضرت امام زین العابدین، جمادی الاول 36 ہجری کو مدینہ میں آمد ہوئی۔ آپ امام حسین کی اولاد اکبر ہیں۔ آپ کی شادی 54 ہجری میں فاطمہ بنت حسن سے تھی۔ 57 ہجری میں آپ کے بیٹے امام محمد باقر کی آمد ہوئی۔ امام زین العابدین 25 محرم 95 ہجری میں زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ نمبر 2، حضرت علی اکبر، آپ کی والدہ حضرت ام لیلہ ہیں۔ حضرت علی اکبر کربلا کے شہید ہیں۔ نمبر 3، حضرت جعفر بن حسین، آپ کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ نے امام حسین کی ظاہری زندگی میں ہی مدینے میں وفات پائی۔ نمبر 4، حضرت محمد بن حسین۔ نمبر 5، عمرو بن حسین، یزید نے عمرو بن حسین اور علی بن حسین کو بلوایا۔ عمرو کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ یزید نے عمر بن حسین سے کہا، میرے بیٹے خالد سے کشتی کرو گے؟ آپ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا، ایک صورت میں کشتی کروں گا، اگر میرے ہاتھ میں چھری دو۔ طبری نے اس حکایت کو عمرو بن حسین کے حوالے سے نقل کیا۔ نمبر 6، ابراہیم بنت حسین، آپ تقریباً 48 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کربلا میں امام حسین کی شہادت آپ کے سامنے ہوئی۔ احتمال اس بات کا ہے کہ آپ نے دشمنوں کے اجتماعی حملے میں شہادت پائی ہو۔ نمبر 7، زید بن حسین، ابن کثیر نے آپ کو فرزندان امام حسین میں شمار کیا جو کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 8، حضرت عبداللہ الرضی بن حسین، آپ ام اسحاق بنت طلحہ تمیمہ میں سے تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت علی اصغر اور عبداللہ الرضی ایک ہی ہیں۔ نمبر 9، حضرت علی اصغر بن حسین، آپ کی والدہ حضرت رباب تھیں۔ آپ کی عمر وقت شہادت صرف 6 ماہ تھی۔ آپ شہدائے کربلا ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔